جو صحابہ تھے نا ان پر رب رسول کی بات طاری ہو جاتی تھی. ہمارے ذہنوں میں جس طرح بعض چیزیں بعض پریشانیاں طاری نہیں ہو جاتی، اس طرح ان لوگوں پر حضور کی بعض چیزیں طاری ہو جاتی تھی. مسند احمد کی روایت عرض کرنے لگا ہوں. جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے. میں نے انہیں السلام علیکم کہا. انہوں نے میرے طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا بھی اور میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. میں سیدھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں گیا. میں نے کہا حضور کو رواج بدل گیا ہے. جناب کیا ہوا؟ کہا عثمان کو سلام کی ہے، مجھے دیکھا بھی ہے، جواب ہی نہیں دیا. حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پیغام پہنچا، وہ تشریف لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. فرمانے لگے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا. جناب سعد بن ابی وقاص نے یاد دلایا. کہا آپ کو یاد نہیں؟ آپ گزر رہے تھے میرے سامنے سے اور میں نے السلام علیکم کہا تو آپ نے میری طرف دیکھا بھی لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور گزر گئے. تو حضرت عثمان غنی کو یاد آ گیا اور جب یاد آیا تو کہنے لگے سعد میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہوں. لیکن فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میرے ذہن میں حضور کا فرمان چل رہا تھا اور فرمایا میں نبی پاک کے اس فرمان کو سوچ رہا تھا جو سرکار نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا. فرمایا جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سوچتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے دل پر بھی پردہ آ گیا ہے، میری آنکھ پر بھی پردہ آ گیا ہے. بس حضور کی بات یاد رہتی ہے اور کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی. بس حضور کی بات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. ہر چیز پر پردہ محسوس ہوتا ہے. پوری طرح طاری ہوتی تھی چیزیں. او دوستو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. کئی دفعہ بندہ پاس سے گزر جاتا ہے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، توجہ ہی نہیں ہوتی. کیوں کہ دماغ پر کوئی اور چیز سوار ہوتی ہے، چیزیں طاری ہوتی ہیں. حضرت عثمان غنی کے ذہن پر کیا سوار ہے؟ حضور کا ارشاد، نبی پاک کی باتیں. ہر وقت حضور کے تذکرے ذہن پر سوار ہیں. جب پوری طور پر سرکار کی باتیں طبیعت پر چھا جاتی ہیں پھر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، پھر سخاوت آتی ہے، عفت و پاک دامنی آتی، وزاداری آتی ہے، تقوی آتا ہے، ورع آتا ہے، زہد آتا ہے.